يوم يجمع الله الرسل ويقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين يوم يجمع الله الرسل ويقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغیوب یوم دن یجمع جمع کرے گا اللہ الرسول رسول جمع فیقول پھر کہے گا ماذا کیا اجبتم تمہیں جواب ملا قالوا وہ کہیں گے لا علم لنا نہیں خبر لنا ہمیں انک بے شک تو انت تو اللہ وہ جاننے والا الغیوب چھپی ہوئی باتیں۔ جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں، تو ہی ہے چھپی باتوں کو جاننے والا۔ یہ سوال محشر میں امتوں کے روبرو پیغمبروں سے کیا جائے گا کہ دنیا میں جب تم ان کے پاس پیغام حق لے کر گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا اور کہاں تک دعوت الہی کی اجابت کی۔ گزشتہ رکوع میں بتلایا تھا کہ خدا کے یہاں جانے سے پہلے ذریعہ وصیت وغیرہ یہاں کا انتظام ٹھیک کر لو۔ اب متنبع فرماتے ہیں کہ وہاں کی جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ محشر کے ہولناک دن میں جب خدائے قہار کی شان جلالی کا انتہائی ظہور ہوگا، اکابر و اعظم کے بی ہوش بجا نہ رہیں گے، اولو العزم انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ اسی وقت انتہائی خوف و خشیت سے حق تعالیٰ کے سوال کا جواب لا علم لنا ہمیں کچھ خبر نہیں کے سوا نہ دے سکیں گے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں سب کی طرف خدا کی نظر لطف و رحمت ہوگی تب کچھ عرض کرنے کی جرت کریں گے۔ حسن و مجاہد وغیرہ سے ایسا ہی منقول ہے، لیکن ابن عباس کے نزدیک لا علم لنا کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تیرے علم کامل محیط کے سامنے ہمارا علم کچھ بھی نہیں۔ گویا یہ الفاظ تعدب مع اللہ کے طور پر کہے۔ ابن جریج کے نزدیک لا علم لنا سے یہ مراد ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے پیچھے انہوں نے کیا کچھ کیا، ہم صرف انہی افعال و احوال پر مطلع ہو سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ظاہری طور پر پیش آئے تھے۔ بواطن و سرائر کا علم عالم الغیوب ہی کو ہے۔ آئندہ رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان جو جواب نقل فرمایا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اس سے آخری معنی کی تائید ہوتی ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ جب حوض پر بعض لوگوں کی نسبت حضور فرمائیں گے هَؤُلَاءِ اصحابی تو جواب ملے گا لا تدری ما احد سوا بعدک الحدیث
احدثوا بعدک الحدیث، یعنی آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا حرکات کیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا اذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ اذ قال، جب کہا اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم اذکر یاد کر نعمتی میری نعمت علیکہ تجھ پر اور علی پر والدتک تیری اپنی والدہ ایدتک جب میں نے تیری مدد کی بروح القدس روح پاک تکلم تو باتیں کرتا تھا الناس لوگ فی المہدی پنگوڑے میں وکہلاً اور بڑھاپا وإذ اور جب علمتک تجھے سکھائی الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت والتوراۃ اور توریت والانجیل اور انجیل وإذ اور جب تخلق تو بناتا تھا من سے طین مٹی کہیئت الطیر پرندہ کی صورت بإذنی میرے حکم سے فتنفخ فیہا پھر پھونک مارتا تھا اس میں فتکون تو وہ ہو جاتا تھا اڑنے والا بإذنی میرے حکم سے وتبرئ اور شفا دیتا الاکمہ مادرزاد اندھا والابرص اور کوڑی بإذنی میرے حکم سے وإذ اور جب تخرج نکال کھڑا کرتا الموتى مردہ بإذنی میرے حکم سے وإذ اور جب کففت میں نے روکا بنی اسرائیل عنکا تجھ سے اذ جئتہم جب تو ان کے پاس آیا بالبینات نشانیوں کے ساتھ فقالا تو کہا الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر منہم ان سے ان نہیں ھذا یہ الا مگر صرف سحر جادو مبین کھلا۔ جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے یاد کر میرا احسان جو ہوا ہے تجھ پر اور تیری ماں پر جب مدد کی میں نے تیری روح پاک سے تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں اور جب سکھائی میں نے تجھ کتاب اور طے کی باتیں اور تورات اور انجیل اور جب تو بناتا تھا گھارے سے جانور کی صورت میرے حکم سے پھر پھونک مارتا تھا اس میں تو ہو جاتا اڑنے والا میرے حکم سے اور اچھا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اور جب نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو لے کر آیا ان کے پاس نشانیاں تو کہنے لگا جو کافر تھے ان میں اور کچھ نہیں یہ تو جادو ہے صریح۔ غالباً یہ پورا رکوع آنے والے رکوع کی تمہید ہے۔ اسناد یاد دلا کر وہ سوال ہوگا جو آئندہ رکوع میں مذکور ہے۔ اول تو اولاد پر احسان کرنا من وجہ ماں پر احسان ہے، دوسرے ظالم لوگ جو تہمت مریم صدیقہ پر لگاتے تھے حضرت حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی برات و وضاحت کے لیے برہان مبین بنا دیا اور تولد مسیح سے پہلے اور وہ بعد عجیب و غریب نشانات حضرت مریم کو دکھلائے جو ان کی تقویت و تسکین کا باعث ہوئے۔ یہ احسانات بالواسطہ ان پر تھے۔ گود میں جو کلام کیا ہے اس کا ذکر سورہ مریم میں آئے گا۔ انی عبد اللہ آتیانی الکتاب سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع آیت نمبر 30۔ تعجب ہے کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے تکلم فی المہد کا کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ یہ لکھا ہے کہ 12 برس کی عمر میں یہود کے سامنے انہوں نے ایسی حکیمانہ دلائل و براہین بیان فرمائیں کہ تمام علماء عاجز مبہوت رہ گئے اور سامعین عش کرنے لگے۔ یوں تو روح القدس سے حسب مراتب سب انبیاء علیہ السلام بلکہ بعض مومنین کی بھی تائید ہوتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کا وجود ہی نفع جبرائیل یہ سے ہوا کوئی خاص قسم کی فطری مناسبت اور تائید حاصل ہے جس تفصیل انبیاء کی فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 253۔ روح القدس کی مثال عالم ارواح میں ایسی سمجھو جیسے عالم مادیات میں قوت کہربائی بجلی کا خزانہ جس وقت اس خزانے کا مدیر معین اصول کے موافق کرنٹ چھوڑتا اور ان اشیاء میں بجلی کا اثر پہنچاتا
ہے ان کا کنیکشن درست کر دیتا ہے تو فوراً خاموش اور ساکن مشینیں بڑے زور سے گھومنے لگتی ہیں۔ اگر کسی مریض پر بجلی کا عمل کیا گیا تو مشلول اعضاء اور بے حس ہو جانے والے اعصاب میں بجلی کے پہنچنے سے حس و حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے بیمار کے حلقوم میں جس کی زبان بالکل بند ہو گئی ہو، قوت کہربائیہ کی پہنچانے سے قوت گویائی واپس کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض غالی ڈاکٹروں نے تو یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہر قسم کی بیماری کا علاج قوت کہربائیہ سے کیا جا سکتا ہے۔ دائرۃ المعارف فرید و جدید۔ جب اس معمولی مادی کہربائی کا حال یہ ہے تو اندازہ کر لو کہ عالم ارواح کی کہربائیہ میں جس کا خزانہ روح القدس ہے کیا کچھ طاقت ہوگی۔ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کا تعلق روح القدس سے کسی ایسی خاص نوعیت اور رسول کے ماتحت رکھا ہے جس کا اثر کھلے ہوئے غلبہ روحیت، تجرد اور مخصوص اثار حیات کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ ان کا روح اللہ سے ملقب ہونا، بچپن، جوانی اور کہولت میں یکساں کلام کرنا، خدا کے حکم سے فاضہ حیات کے قابل کا لبد خاکی تیار کرنا، اس میں باذن اللہ روح حیات پھونکنا، مایوس العلاج مریضوں کی حیات کو باذن اللہ بدون توسط اسباب عادیہ کے کارآمد اور بے عیب بنا دینا، حتیٰ کہ مردہ لاشیں میں باذن اللہ دوبارہ روح حیات کو واپس لے آنا، بنی اسرائیل کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا کر آپ کا آسمان پر اٹھا لیا جانا اور آپ کی حیات طیبہ پر اس قدر طول عمر کا کوئی اثر نہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب آثار اسی تعلق خصوصی سے پیدا ہوئے ہیں جو رب العزت نے کسی مخصوص نوعیت و اصول سے آپ کے اور روح القدس کے مابین قائم فرمایا ہے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ کچھ امتیازی معاملات خدا تعالیٰ کے ہوتے ہیں، ان کے علم و اسرار کا احاطہ اسی علام الغیوب کو ہے۔ انہی امتیازات کو علماء کی اصطلاح میں فضائل جزیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی چاہے کہ الوہیت ثابت ہو۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ میں خلق کا لفظ محض صوری اور حسی لحاظ سے استعمال کیا گیا ہے، ورنہ خالق حقیقی احسن الخالقین کے سوا کوئی نہیں، اسی لیے بِإِذْنِ کا بار بار اعادہ کیا گیا اور آل عمران میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے بِإِذْنِ اللہ کی تکرار کرائی گئی۔ بہرحال جو خوارق ان آیات میں اور ان سے پہلے آل عمران میں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئے ہیں، ان کا انکار یا تحریف صرف اسی ملحد کا کام ہو سکتا ہے جو آیات اللہ کو اپنی عقل شخصی کے تابع کرنا چاہے۔ باقی جو لوگ قانون قدرت کا نام لے کر معجزات و خوارق کا انکار کرنا چاہتے ہیں، ان کا جواب ہم نے ایک مستقل مضمون میں دیا ہے۔ اس کے مطالعے سے انشاءاللہ تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے گا۔ معجزات اور فوق العادت تصرفات کو جادو کہنے لگے اور انجام کار حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے۔ حق تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے حضرت مسیح کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس طرح یہود کو ان کے ناپاک مقصد میں کامیاب ہونے سے روک دیا گیا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ وَإِذْ اور جب أَوْحَيْتُ میں نے دل میں ڈال دیا إِلَىٰ طرف الحواریین خواری جمع ان کے میں آمنوا بی ایمان لاؤ مجھ پر وبرسولی اور میرے رسول پر، قالوا انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور آپ گواہ رہیں بِأَنَّنَا کہ بے شک ہم مسلمون فرمانبردار۔ اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اذ قال جب کہا الحواریون نے، خواری جمع یا عیسیٰ ابن مریم حل کیا یستطیع کیا کر سکتا ہے ربک تمہارا رب ان کے وہ ینزل ہم اتارے علینا ہم پر مائدۃ خوان من سے السماء آسمان، قال اس نے کہا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین مومن جمع۔ جب کہا خواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تیرا رب کر سکتا ہے کہ اتارے ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے، بولا ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے۔
کر سکتا ہے، اس لیے کہا کہ آپ کی رعایت اور دعا سے ہمارے لیے بطور ہر کی عادت نہ معلوم ایسا کرے یا نہ کرے، یعنی آسمان کی طرف سے بے محنت روزی پہنچ جایا کرے، یہ ضرور نہیں کہ وہ خوان جنت ہی کا ہو، یعنی ایماندار بندہ کو لائق نہیں کہ ایسی غیر معمولی فرمائشیں کر کے خدا اور کو آزمائے، خواہ اس کی طرف سے کتنی ہی مہربانی کا اظہار ہو۔ روزی انہی ذرائع سے طلب کرنا چاہیے جو قدرت نے اس کی تحصیل کے لیے مقرر فرما دیے ہیں۔ بندہ جب خدا سے ڈر کر تقوی اختیار کرے اور اس پر ایمان و اعتماد رکھے تو حق تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ نمبر 65، سورۃ الطلاق، آیت نمبر 2۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ قالوا انہوں نے کہا، نرید ہم چاہتے ہیں، ان کے ناکلو ہم کھائیں، منہا اس سے، وتطمئن اور مطمئن ہوں، قلوبنا ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لیں، ان کے قد صدقتنا تم نے ہم سے سچ کہا، ونکون اور ہم رہیں، علیہا اس پر، من سے، الشاہدین گواہ۔ جمع بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور رہیں ہم اس پر گواہ، یعنی آزمانے کو نہیں مانگتے بلکہ برکت کی امید پر مانگتے ہیں کہ غیب سے بے محنت روزی ملتی رہے تاکہ اطمینان قلب اور دلجمی سے عبادت میں لگے رہیں۔ اور آپ نے جو غیبی خبریں نمائے جنت وغیرہ کے متعلق دی ہیں، ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ کر ان کا بھی یقین کامل ہو جائے اور ایک عینی شاہد کے طور پر ہم اس کی گواہی دیں جس سے یہ معجزہ ہمیشہ مشہور رہے۔ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم خدا کے لیے 30 دن کے روزے رکھ کر جو کچھ طلب کرو گے وہ دیا جائے گا۔ حواریین نے روزے رکھے لیے اور معاہدہ طلب کیا، ونعلم کثرتنا سے یہی مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قال کہا عیسی ابن مریم اللہم اے اللہ ربنا ہمارے رب، انزل اتار علینا ہم پر مائدۃ خوان من سے آسمان تکون ہو لنا ہمارے لیے عید لاولنا ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے پچھلے والوں کے لیے، آیت اور نشان من کا تجھ سے، وارزقنا اور ہمیں روزی دے، انت اور تو خیر و بہتر الرازقین روزی دینے والا۔ کہا عیسی مریم کے بیٹے نے، اے اللہ رب ہمارے اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید رہے ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے واسطے، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دینے والا، یعنی وہ دن جس میں معاہدہ آسمانی نازل ہو ہمارے اگلے پچھلے لوگوں کے حق میں عید ہو جائے کہ ہمیشہ ہماری قوم اس دن کو بطور یادگار تہوار منایا کرے۔ اس تقریر کے موافق تکون عیدن کا اطلاق ایسا ہوا جیسا کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے متعلق بخاری میں یہود کا یہ مقولہ نقل کیا ہے، انکم تقرؤون آیہ لو نزلت فینا لاتخذناھا عیدن، جس طرح آیت کو عید بنانے کا مطلب ہے اس کے یوم نزول کو عید بنانا ہے، کما ہوا مصرف روایت آخر، اس پر معاہدہ کے عید ہونے کو بھی قیاس کر لو۔ کہتے ہیں کہ وہ خوان اتوار کو جو نصارہ کے یہاں ہفتے کی عید ہے، جیسے مسلمانوں کے یہاں جمعہ، یعنی تیری قدرت کی اور میری نبوت و صداقت کی نشانی ہو، یعنی بدون تعب و کسب کے روزی عطا فرمائے۔ آپ کے یہاں کیا کمی ہے اور کیا مشکل ہے؟ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ قال کہا اللہ انی بے شک میں منزلها وہ اتاروں گا علیکم تم پر، فمن پھر جو یکفر ناشکری کرے گا، بعد منکم تم سے، فانی تو میں اعذبہ عذابا اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب لا نہ اعذبہ عذاب دوں گا احدا کسی کو، من سے العالمین جہان والے۔ کہا اللہ نے، میں بے شک اتاروں گا وہ خوان تم پر، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دوں گا جہاں میں۔ جب نعمت غیر معمولی اور نرالی ہوگی تو اس کی شکر گزاری کی تاکید بھی معمول سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے، اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی اور نرالا آئے گا۔ موضوع القرآن میں بعض کہتے ہیں وہ خوان اترا 40 روز تک، پھر بعضوں نے ناشکری کی، یعنی حکم ہوا تھا کہ فقیر اور مریض کھاویں، محفوظ اور چنگے بھی لگے کھانے، پھر قریب
قریب اسی آدمی کے سور اور بندر ہو گئے۔ یہ عذاب پہلے یہود میں ہوا تھا، پیچھے کسی کو نہیں ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اترا۔ یہ تحدید سن کر مانگنے والے ڈر گئے، نہ مانگا، لیکن پیغمبر کی دعا بس نہیں، اور اس کلام میں نقل کرنا بے حکمت نہیں۔ شاید اس دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں آسودگی کا مال ہمیشہ رہی، اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے، یعنی دل کے اطمینان سے عبادت میں نہ لگے بلکہ گناہ میں خرچ کرے، تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پاوے۔ اس میں مسلمانوں کو عبرت ہے کہ اپنا مدعا حرق عادت کی راہ سے نہ چاہے کہ پھر اس کی شکر گزاری بہت مشکل ہے۔ اسباب ظاہری پر قناعت کرے تو بہتر ہے۔ اس قصے میں بھی ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے آگے حمایت پیش نہیں جاتی۔